السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جانیں گے کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ چونکہ نماز یہ اللہ کی اہم العبادات میں سے ہے، لہٰذا نماز کا صحیح ہونا اور اس کا طریقہ جاننا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو نماز میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بنیاد پر نماز ٹوٹ جاتی ہے اور اس چیز کا لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ آج کے اس آئیڈیو میں جانیں گے کہ نماز کو توڑنے والی کیا چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر نماز ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آئیڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمامی حضرات اسکیپ نہ کریں، مکمل دیکھیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تمامی حضرات تک پہنچتی رہے۔ آئیڈیو اچھا لگے، علمی معلومات ہے، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کی بھی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے۔ چلیے آئیڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں ہے اور نماز میں بات کر رہا ہے، جان بوجھ کر ہو یا بھول کر کے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہر صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سلام کرنا، یعنی کوئی شخص آیا اور اس کے بعد میں سلام کیا تو جو نماز کی حالت میں تھا اس نے سلام کا جواب دے دیا تو گویا کہ اس کی بھی نماز ٹوٹ گئی۔ اسی طریقے سے سلام کا جواب دینا یا چھینکنے والے کو یرحمک اللہ یا نماز سے باہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا، یہ بھی نماز کو توڑنے والی چیز ہے۔ اسی طریقے سے کسی بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا یا کسی اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا یا کسی عجیب خبر پر سبحان اللہ کہنا، یہ بھی نماز کو توڑ دیتی ہے۔ درد یا رنج کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے آہ یا اوہ یا اف کرنا، یہ بھی نماز کو توڑنے والی چیز ہے۔ اسی طریقے سے اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا یعنی قرت بتانا، یہ بھی نماز کو توڑ دیتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا، یعنی قرآن شریف آپ کھول کر کے سامنے رکھ لیں اور نماز پڑھیں، دیکھ کر کے قرآن پڑھیں، تو اس طریقے سے بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ قرآن مقدس پڑھنے میں کوئی سخت غلطی کرنا، جس کی بنیاد پر نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے عمل کثیر کرنا۔ عمل کثیر یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ بہت سارے بھائی ہمارے ہیں جو نہیں جانتے ہیں اور یہ غلطیاں نماز کے اندر کر دیتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ عمل کثیر سمجھیں کہ کسے کہتے ہیں، یعنی کوئی ایسا کام کرنا نماز کے اندر کہ جس سے دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ شخص جو ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو جب دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہو کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو گویا کہ اس نے عمل کثیر کیا اور عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کھانا پینا جان بوجھ کر ہو یا بھولے سے ہو نماز کے اندر، یہ بھی نماز کو توڑ دیتی ہے۔ اسی طریقے سے 2 صفوں کے مقدار کے برابر چلنا، یہ بھی نماز کو توڑ دیتی ہے۔ اور قبلہ کی طرف سے بلا عذر سینہ پھیر لینا، یہ بھی نماز کو توڑنے والی چیز ہے۔ اسی طریقے سے ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا، یعنی کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر نجاست پڑی ہوئی ہے، آپ اسی پر سجدہ کرنے لگ جائیں تو گویا کہ یہ بھی نماز کو توڑ دے گی۔ اسی طریقے سے کہ سطر کھل جانے کی حالت میں ایک رکن کی مقدار ٹھہرنا، یعنی جو مرد کو جو چیزیں چھپانا ضروری ہے، یعنی ناف سے لے کر کے گھٹنے تک، اگر اس کا چوتھائی حصہ کھل گیا اور وہ کھلا اس قدر کہ اگر ایک رکن کی مقدار اگر رہا کھلا کہ فوراً اس کو چھپا لیا تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن اگر چوتھائی حصہ کھل گیا تو گویا کہ اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے دعا میں ایسی چیز مانگنا جو آدمیوں سے مانگی جاتی ہے، مثال کے طور پر یا اللہ مجھے آج 100 روپیے دے دے،
یا اللہ مجھے آج گھر دے دے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی نماز کو توڑنے والی ہیں۔ اسی طریقے سے درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں حروف ظاہر ہو جائیں، یعنی جو رونے کی کیفیت ہوتی ہے اس سے جو آوازیں نکلتی ہیں وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں تو یہ بھی نماز کو توڑ دے گی۔ اسی طریقے سے بالغ آدمی کا نماز میں قہقہا مار کر یا آواز سے ہنسنا، اگر بالغ ہے، نابالغ کی بات نہیں ہے، بالغ اگر ہے اور نماز کے اندر قہقہا مار کر کے آواز سے ہنس رہا ہے، یعنی زور زور سے ہنس رہا ہے، تو اس کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایسے ہی امام سے آگے بڑھ جانا، یہ بھی نماز کو توڑنے والی چیز ہے وغیرہ، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، لہٰذا ان تمام تر چیزوں کا جاننا ضروری ہے جن کی بنیاد پر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ تمام تر مسائل اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنے دوست احباب میں بھی اس کو شیئر کریں تاکہ ان کے بھی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے اور ان تمام تر غلطیوں سے وہ بچ سکیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔